حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حالات دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تہجد کے نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے جا کر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز باہر تک سنائی دے رہی ہے۔ خیر آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں رات کو تہجد کے وقت سے تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا اس کو تو سنا دیا، اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا میں زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ جو لوگ پڑے سو رہے تھے وہ بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے، اس لیے جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگے گا، اس لیے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی درست ہے کہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اے فاروق، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے تلاوت کرنی چاہیے، لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا اس لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے تلاوت کرو اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز سے تلاوت کرو، اس میں زیادہ نور اور برکت ہے اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے بس جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ دین کی ساری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ والسلام۔